الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف. آیتیں ہو گئی ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تم نے عورتوں کو رجعی طلاق دے دی ہو پھر وہ اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنچ جاویں تو یا تو تم ان کو قاعدے کے موافق رجعت کر کے نکاح میں رہنے دو یا قاعدے کے موافق ان کو رہائی دے دو اور ان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے مت روکو اس ارادے سے کہ ان پر ظلم کیا کرو گے اور جو شخص ایسا برتاؤ کرے گا سو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو لہو و لعب کی طرح بے وقعت مت سمجھو اور حق تعالیٰ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو اور خصوصاً اس کتاب اور مضامین حکمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس حیثیت سے نازل فرمائی ہے کہ تم کو ان کے ذریعہ سے نصیحت فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. اور جب تم میں ایسے لوگ پائے جاویں کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں پھر وہ عورتیں اپنی عدت بھی پوری کر چکیں تو تم ان کو اس امر سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ باہم سب رضامند ہو جاویں قاعدے کے مطابق. اس مضمون سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو کہ تم میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو. یہ یعنی اس نصیحت کو قبول کرنا تمہارے لیے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. یہ سورہ بقرہ کی 231 اور 232 دو آیتیں ہیں. اس سے پہلی جو دو آیتیں گزری تھی ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے احکام، طلاق کی قسمیں اور طلاق کی تعداد کے لحاظ سے اس کے کیا احکام ہیں وہ سب بیان کیا تھا. ایک طلاق، دو طلاق اور تین طلاق کے جو احکام ہیں اس کا بیان ہوا. اسی طریقے سے اس کے درمیان میں خلا کا بھی بیان ہوا تھا. ابھی جو آیتیں تلاوت کی ہیں ہم نے وہ 31 اور 32 ہے. یہ دو آیتیں ہیں. ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ طلاق دینے کے بعد عدت گزرنے کے جب قریب ہو جائے تو پھر اس وقت شوہر کو دونوں اختیار ہیں. چاہے تو وہ واپس اپنی نکاح میں لوٹا لے اور چاہے تو آزاد چھوڑ دے. یہ لوٹانے اور آزاد چھوڑنے کے کچھ احکام ہیں اس کا ذکر اس کے اندر ہے. اس کو اس طرح سمجھیے کہ پچھلی درس قرآن میں چونکہ وقفہ ایک طویل ہو گیا ہے اس میں یہ بات آئی تھی کہ ایک طلاق اور دو طلاق ہے نا یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے. اگر کوئی شخص ایک طلاق یا دو طلاق صریح اور صاف لفظ طلاق کے ذریعہ اپنی بیوی کو دیتا ہے، لفظ طلاق استعمال کرتا ہے ایک یا دو مرتبہ، تو ایسی صورت میں اس کا حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر رہتے ہوئے زبان سے بھی اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، زبان سے صرف کہہ دے گا کہ تم میری بیوی ہو
بیوی واپس اس کے نکاح میں آ جائے گی. یہ ساری تفصیلات آ گئی ہیں. اور اگر لفظ طلاق کے بجائے کوئی اور لفظ استعمال کر دیا، مثال کے طور پر کہہ دیا کہ بھائی آج سے تم حرام ہو، اور اس سے نکاح، اور اس سے جو ہے اس نے مراد لیا دل میں کہ اس کو طلاق دے رہے ہیں، یا یہ کہ جاؤ اپنا شوہر تلاش کر لو، اس طرح کے جملے کہلاتے ہیں کنائی. تو اگر اس طرح کے جملے استعمال کیا ہے اس نے تو اس سے بھی طلاق پڑے گی، جبکہ نیت بھی اس کی طلاق کی ہو یا کہ جھگڑے کے درمیان کا ہو. تو اس سے جو طلاق پڑے گی وہ طلاق بائن کہلاتی ہے. طلاق بائن میں یہ ہوتا ہے کہ عدت کے اندر زبان سے نہیں لوٹا سکتے، البتہ دو گواہوں کی موجودگی میں صرف نکاح کر لینے سے وقت بھی واپس آ جائے گی، چاہے عدت کے اندر ہو عدت کے بعد ہو. تو بہرحال سب طلاق رجعی ہی کہلاتی ہیں. ایک جو ہے زبان سے لوٹائیں یا ایک کہ نکاح جدید کے ذریعے لوٹائیں، یہ سب جو ہے طلاق رجعی ہے. تو دراصل یہاں پر جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ لفظ طلاق کے ذریعہ کسی نے ایک یا دو طلاق دی ہے اپنی بیوی کو، تو اب اس کے بعد عدت گزرنے کے قریب ہو جائے تو اب یہاں پر کیا کرنا چاہیے اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو دوبارہ رکھنے کا ارادہ ہو اور لوٹانے کا ارادہ ہو یا ایک ہی چھوڑنے کا ارادہ ہو، دونوں کے کچھ نہ کچھ احکام اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر تمہارا ارادہ ہو ہم اس کو رکھیں گے تو معروف طریقے سے رکھیے. اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو معروف طریقے سے قاعدے کے مطابق رکھیے، چھوڑیے. یہ قاعدے کے مطابق جو دونوں کے ساتھ ذکر کیا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ چھوڑنے کے بھی اور رکھنے دونوں کے کچھ قاعدے اور ضابطے ہیں. وہ دونوں کے کچھ قاعدے اور ضابطے. مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، لفظ طلاق کے ذریعہ ہی مراد ہے یہاں پر. اب وہ عورت عدت میں چلی گئی. عدت کے اندر ہی شوہر کے دل میں خیال آیا کہ یار ہم نے غلط کیا، پشیمانی ہوئی اور شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، اور اس نے ارادہ کیا کہ ہم اپنی بیوی کو واپس لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معروف طریقے سے. معروف طریقے سے خود ایک تو شرط اس کے اندر ذکر کی، معروف کی جو تفصیل ہے خود اس ایک آیت کے اندر بھی بیان کیا ہے. کیا ہے؟ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ جو بیوی کی واپسی جو ہو کس نیت سے ہو، اس نیت سے نہ ہو کہ ہم اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں واپس لے کر اس سے انتقام لیں گے، اس پر ظلم کریں گے، اس کو مزہ چکھائیں گے. سمجھ رہے؟ اس نیت سے نہ ہو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ تم ان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے مت روکو، یعنی اس نیت سے کہ ہم دوبارہ جو ہے ان سے نکاح کر لیتے ہیں اور پھر نکاح کر کے میری بیوی بن جائے گی، پھر ان کو مزہ چکھائیں گے اور ان کو طرح طرح تکلیفیں دیں گے، پلاننگ کیے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے. تو روکنے کا ایک ضابطہ تو یہ بیان کیا کہ مقصد جو ہے وہ کیا ہو، صحیح مقصد ہو، نبھانے کا مقصد ہو. تو اس کے لیے کیا مقصد ہونی چاہیے کہ پچھلی جتنی بھی غلطیاں، کوتاہیاں، جتنی بھی بھول چوک، جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو دل سے بالکل مٹا دینا ہے، اس کو بھول جانا ہے، اور صحیح طریقے سے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے پورے خیال کے ساتھ اس کے ساتھ رشتہ نبھائیں گے، اس نیت سے واپس کرنا ہے. یہ ہوا ایک مقصد. ایک دوسری آیت میں تو روکنے کا ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ نیت جو ہے تکلیف پہنچانا نہ ہو، ظلم کرنا نہ ہو. دوسرا ضابطہ یہ بیان فرمایا جو یہاں نہیں ہے، سورہ طلاق میں ہے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ جب واپسی کا ارادہ ہو، عورت کو، بیوی کو واپس اپنے نکاح میں لانے کا ارادہ ہو تو دو گواہ بنا لو. اگرچہ یہ حکم استحبابی ہے، یعنی واجب نہیں ہے. شریعت کا حکم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بند کمرے میں بھی اپنی بیوی کو عدت کے اندر واپس لینا چاہتا ہے زبان کے ذریعہ تو لا سکتا ہے. گواہ بنانا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی واپسی ہو جائے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ایک استحبابی طور پر،
اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر گواہ بنا دیتے ہیں تو چونکہ طلاق دینے کے بعد خبر پھیل جاتی ہے کہ فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اب اگر گواہ بنائے رہتے ہیں کہ بھائی عدت کے اندر ہم نے لوٹا دیا، تو کل چل کر اگر سماج میں بات پھیلتی ہے کہ طلاق دے کر یوں ہی اپنی بیوی کو رکھ لیا، تو یہ دو گواہ آپ کی گواہی دیں گے کہ نہیں، اس نے جو ہے باضابطہ عدت کے اندر اپنی بیوی کو لوٹایا تھا۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہو گیا کہ کل چل کر عدت گزرنے کے بعد اگر بیوی نے دعویٰ کیا کہ کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، دعویٰ کیا کہ اس نے طلاق دی تھی مجھے اور پھر اس نے مجھے لوٹایا نہیں عدت کے درمیان، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا وقت یہ فائدہ، اس وقت جو ہے گواہ بنانے کا فائدہ حاصل ہوگا کہ عدالت کے اندر یہ کیس کرتی ہے، تو ایسی صورت میں عدالت میں یہ دو گواہ گواہی دیں گے کہ اس نے عدت کے درمیان، عدت کے دوران ہی اپنی بیوی کو لوٹا لیا، ہم دونوں گواہ ہیں۔ تو اتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو بہرحال فائدے سے خالی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو چاہیے کہ ضرور ضرور جو ہے گواہ بنا لیں، لیکن یہ شرط ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی واپسی ہو سکتی ہے۔ تو یہ دو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ایک اس آیت کے اندر کہ اگر لوٹانے کا ارادہ ہو تو مقصد جو ہے وہ ضرر اور نقصان اور ظلم پہنچ کرنا نہ ہو، بلکہ صحیح مقصد ہو، زندگی کو نبھانا مقصد ہو۔ اور دوسرا یہ کہ جب لوٹانے لگو تو دو گواہ بنا لو، اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جب کہ لوٹانے کا ارادہ ہو، لیکن اگر چھوڑنے کا ہی ارادہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو بھی معروف طریقے پر ہو۔ معروف کی تفصیل جو ہے خود آگے کچھ تو قرآن شریف کے اندر ہے، باقی جو ہے تفصیلات احادیث میں ہیں۔ ایک تفصیل خود اسی سورہ بقرہ کی چند آیات کے بعد ہے کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، کہ ہر طلاق یافتہ خاتون کو کے لیے اس کے شوہر کو چاہیے کہ وہ چند کچھ فائدے کی چیزیں دے دے۔ فائدے کی چیزیں کیا ہیں؟ اس کی تفصیلات بہت ہیں۔ کچھ چیزیں واجبی طور پر ہے اور کچھ جو ہے استحبابی طور پر ہے۔ واجبی طور پر یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد اگرچہ اس کا ارادہ ہو کہ ہم اس کو نہیں رکھیں گے، پھر بھی اس کو گھر سے نہ نکالیں، اس کو اپنے گھر میں رکھیں، یہ واجب ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، انہیں اسی گھر میں رکھو جس گھر میں تم رہتے ہو۔ اس کے بہت سارے مفاد ہیں، جب کبھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور بہت ساری حکمتیں ہیں، جب کبھی اس پر بات ہوگی تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی گھر میں رہو جس گھر میں، اسی گھر میں طلاق یافتہ خاتون کو رکھو جس گھر میں تم رہتے ہو، تو اس کو گھر سے نہ نکالے۔ اسی طریقے سے اس کا مہر دے دے۔ اگر رخصتی ہو چکی ہے، شاد نکاح کے بعد اگر رخصتی ہو چکی ہے اور دونوں کی یکجائی کی نوبت بھی آ گئی ہے تو مکمل مہر دے دے، واجب ہو گیا۔ اور اگر صرف نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی ہے تو ایسی صورت میں آدھے مہر دینا واجب ہے۔ یہ سب جو ہے طلاق کے بعد اگرچہ جدائیگی اور الگ کرنے کا ارادہ ہو تب بھی یہ سب چیزیں دینا واجب ہے۔ اور کچھ چیزیں مستحب بھی ہیں کہ اگر یہ سب چیزیں دے دوا بھی دے تب بھی ان کو چاہیے کہ کچھ جوڑا، کچھ کپڑا، کچھ لتا، کچھ نقد رقم بھی دے دے، کچھ نقد رقم بھی دے دے۔ وہی متاعن کی جو تفصیل ہے وہ یہی ہے۔ پھر آگے اس کی تفصیلات مزید آئیں گی کہ کسی خاتون کو کے لیے یہ دینا واجب ہو جاتا ہے، کسی کے لیے مستحب ہو جاتا ہے، وہ آگے چند آیات کے بعد اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ لیکن یہاں پر غور کیجئے اس تعلیم کی پابندگی پر کہ طلاق اور اس کے بعد جدائیگی جو کہ جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے، شریعت نے اس کو بھی ایک دائمی محبت کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ غور کیجئے کہ ایک آدمی اگر شریعت پر عمل کرتے ہوئے اگر اس نے دے دیا ضروری اور مجبوری میں آ کر اور حالات کو دیکھ کر طلاق دے دیا اور اس کے بعد جدائیگی کے بعد یقین جانیے کہ اگر اس کو کچھ کپڑے لتے جوڑے وغیرہ دے کر رخصت کرے تو ٹھیک ہے، رخصت ہو جائے گی، واپس مطلب نکاح سے الگ ہو جائے گی، وہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے جو دشمنی پھیل جاتی ہے دونوں خاندانوں کے بیچ میں، وہ صورت نہیں رہے گی۔ تو جو چیز طلاق جو کہ ایک جھگڑے کا سبب اور جدائیگی میاں بیوی میں جو ایک جھگڑے کا سبب ہے، شریعت نے اس کے لیے ایسے احکام مقرر فرمائے کہ دائمی محبت بھی اس سے پھیل سکتی ہے۔
تو یہ تو ہے جدا کرنے کے احکام۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو شخص ان حدود خدابندی کی پابندی نہ کرے، مثال کے طور پر اپنے شوہر اپنی بیوی کو رکھتا ہے، اس بنیاد پر لوٹاتا ہے، اس غرض سے لوٹاتا ہے، اس کو ظلم کرے گا، اس پر اس کو تکلیف پہنچائے گا، تو اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ جو اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرے گا اور ان کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا۔ آخرت میں تو کرے گا ہی، آخرت میں اس کو اس ظلم کی سزا ملے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی مظلوم کو ہر ایسے نہیں چھوڑا جائے جب تک کہ اس کو انصاف نہ مل جائے، اور کسی ظالم کو ایسے نہیں چھوڑائے جب تک کہ اس کو سزا نہ مل جائے اس کے ظلم کی۔ تو آخرت میں تو اس کی سزا ملے گی، اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ بہت سارے لوگ جو ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی طاقت کے نشے میں یا کسی اور چیز کے نشے میں، تو دنیا میں ہی کبھی نہ کبھی اس کو اس کی سزا مل جاتی ہے۔ تو دنیاوی اور اخروی ہر لحاظ سے اگر کوئی شخص حدود خدابندی کی پابندی نہیں کرتا ہے تو ہر لحاظ سے وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کا جو نتیجہ ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ اسی کو ملنی ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق مت بناؤ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق مت بناؤ۔ آیات سے مراد یہاں پر احکام ہے۔ دراصل زمانے جاہلیت میں چونکہ اس وقت غلام بندی کا بھی زمانہ تھا اور نکاح وغیرہ تو ہوتے ہی تھے، تو لوگ جو ہے طلاق دے دیتے تھے اپنی بیوی کو، یا غلام کو آزاد کر دیتے تھے، اور جب ان سے کہا تھا بھائی اس کی بیوی تو تمہاری بیوی نہیں رہی یا تمہارا غلام تو آزاد ہو گیا، تو وہ لوگ کہا کرتے تھے ارے یار ہم نے تو مذاق میں کہا تھا، ایسے ہی کہا تھا، ہم نے سیریس ہو کے تھوڑی کہا تھا۔ تو اسلام میں جو مسلمان ہوئے ان سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان سب چیزوں کا مذاق مت بناؤ، ان سب چیزوں کا مذاق مت بناؤ۔ اسی وجہ سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں مذاق اور سنجیدگی یعنی سیریس ہو کر بولنا سب برابر ہے۔ مذاق میں بھی کہیے گا تب بھی اس کا حکم لگے گا، اور سیریس ہو کے اور سنجیدگی کے ساتھ بولیے تب بھی اس کا حکم لگے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ الطلاق، النکاح، الاعتاق۔ ایک تو طلاق ہے، اگر کوئی سیریس ہو کے بولے تب تو پڑے گی، اگر کوئی ہنسی مذاق میں بولے تب بھی طلاق پڑ جائے گی۔ یہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا کہ اللہ کے احکام کا کھیل مت بناؤ۔ اور اسی طریقے سے نکاح اگر ویسے ہی کھیل کود میں ہی 2 گواہوں کی موجودگی میں ڈرامہ کے طور پر اگر واقعتاً نکاح کر لیا، سب ڈرامہ ہی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن باضابطہ جو شرائط ہے نکاح کی وہ سب شرائط پائی گئی تو نکاح بھی منعقد ہو جائے گا۔ اگر ڈرامہ بھی کوئی کر رہا ہے اور ایک لڑکی ہے بالغہ ہے عاقلہ ہے اور ایک لڑکا ہے، 2 گواہ بھی وہاں پر موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو گواہ بن سکتے ہیں، اور جا کے وہ ہنسی مذاق میں جا کے نکاح کر لیا تو نکاح شریعت مان لے گی اور اس کی بیوی ہو جائے گی۔ وہ بعد میں وہ دیکھا جائے گا مہر وغیرہ کیا ہے، مہر تو ویسے بھی نکاح کے منعقد ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، مہر ضروری ہے لیکن نکاح اسی پر موقوف ہو کوئی ضروری نہیں، مہر تو دینا ہی اس کا، اس لیے نکاح کا بھی مسئلہ ویسے ہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اعتاق تھا یعنی آزاد کرنے کا، اب تو خیر غلام بندی کا زمانہ چلا گیا۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا مذاق مت اڑاؤ، یعنی اس کو ہنسی مذاق کا بھی ذریعہ مت بناؤ اور نہ ہی جھگڑے کا بھی ذریعہ بناؤ۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کل تو اس کو ہنسی مذاق کا کم استعمال کرتے ہیں، طلاق کو زیادہ جھگڑے میں استعمال کرتے ہیں۔ طلاق یہ جھگڑے کی چیز نہیں ہے، کوئی بم نہیں ہے جس کو پھینک کر آپ جو ہے اگلے کو زخمی کیجیے، یا کوئی گالی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ گالی دیں۔ گالی کا تو بھائی ادھر سے گیا ادھر اڑ گیا، یہ ایک حکم ہے شریعت کا جس سے جو ہے بیوی جدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر جھگڑے کے درمیان نوبت آئے، اگر بہت زیادہ غصہ آئے تو کچھ بھی کر لے آدمی، چلا جائے، اٹھ کے چلا جائے، ہلکا پھلکا لپڑ تھپڑ کر دے، جتنا شریعت میں اجازت ہے اتنا، ہم نہیں کہتے کہ بھائی بیوی کو مارو خوب، وہ سب کی کچھ نہ کچھ جو ہے نقصان ہوگا، لیکن یہ طلاق کا اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کے بہت بڑے نقصان لوگ بھگت رہے ہیں۔ اس لیے یہ تہیہ کرے شادی شدہ آدمی کہ چاہے کچھ بھی ہو، طلاق کا استعمال، طلاق کا لفظ زبان سے کبھی بھی نہیں استعمال کرنا ہے۔
دینا بھی ہوگا تو جھگڑے میں کیوں دیں گے؟ اس کو سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کر کے دے گا آدمی نا. بیوی کو ایسے تھوڑی لایا ہے. 10 پہلے لوگ دیکھنے سننے جاتے ہیں اور اس کے بعد اڑوس پڑوس سے پتہ کرتے ہیں, بہت چھان بین کر کے لاتے ہیں. جس کو اتنے چھان بین کر کے لائے تو کیا اس کو بس ایسے ہی جھگڑا کے درمیان غصہ میں اس کو جدا کر دیں گے؟ تو اتنے سارے احکام بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ طلاق جو ہے یہ جھگڑے کی چیز نہیں ہے یا غصے میں آ کر اس کو استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو اس کی سمجھ دے. آج زیادہ تر لوگ جو ہے وہی جھگڑے میں اس کا استعمال کر کے بہت سارے پچھتاوا کر رہے ہیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو, اور خصوصاً اس کتاب اور مضامین حکمت کو بھی یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس لیے نازل فرمائی ہے کہ تم ان کے ذریعہ سے نصیحت حاصل کرو. تم کو ان کے ذریعہ سے نصیحت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. تمہارے یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا کہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ واسع علیم واللہ سریع الحساب واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, یہ کوئی فالتو نہیں ہے. ہر ایک کا تعلق پیچھے سے ہوتا ہے, ہر ایک کا تعلق پیچھے سے ہوتا ہے. ان اللہ غفور رحیم کا تعلق بھی پیچھے سے ہوتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. اس کا تعلق بھی پیچھے سے ہے. یعنی تم کس مقصد سے, تمہارے ذہنوں کے اندر کیا غرض ہے اپنی بیوی کو واپس کرنے کی, یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اگر یہ سب مقصد رکھے ہوئے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ پیچھے سے تعلق ہوتا ہے اس کا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اس میں ایک مسئلہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 232 کے اندر. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ کوئی بھی خاتون کو اگر کوئی عاقلہ بالغ ہے تو اس کی مرضی کے خلاف یا اگر کسی اپنی مرضی سے کہیں شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو روکا نہ جائے. اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہے تو اس کو روکا نہ جائے. لیکن یہ اتنا عام نہیں ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک خاتون کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور اس کی عدت بھی گزر گئی. اس کے بعد جو ہے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اب تو پچھلا شوہر ہو گیا, پچھلا شوہر اور اس خاتون کے درمیان کچھ تعلقات ہو گئے, یا دونوں کو ایسا لگا کہ ہم لوگ چلیے بھائی جیسے بھی تھے مینیج کر سکتے تھے, لیکن ہم لوگوں نے غلطی کی اور ہم لوگ الگ ہو گئے. یا خاص طور پر شوہر کو پشیمانی ہوئی اور شرمندگی ہوئی, ندامت ہوئی, چاہے اس کی کوئی بھی وجہ رہی ہو. اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے غلط کیا, اور اس نے جو ہے بیوی کو سمجھانا چاہا اور وہ بھی راضی ہو گئی. سابق بیوی جو تھی وہ بھی راضی ہو گئی. عدت چونکہ گزر چکی تو اس کی بیوی رہی نہیں, تو پہلی سابق بیوی جو تھی اس کو منانا شروع کیا اور وہ مان بھی گئی. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ شوہر جس نے طلاق دے دی تھی, عدت بھی گزر گئی, وہ اور یہ خاتون دونوں آپس میں رضامندی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے, یہاں پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکی کے گھر والے ہیں ان کو شوہر کے طلاق دینے کی بنیاد پر ان کو ایک طرح کی نفرت اور دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. جس نے طلاق دی ہے اگر کوئی اس کا باپ ہے, بیٹی کا باپ ہے, تو اس کو دل میں تو تکلیف ہوگی نا کہ میری بیٹی کو اس نے طلاق دے دی ہے میرے داماد نے. یا ایک ہی اس لڑکی کا بھائی ہے تو اس کو بھی تکلیف ہوگی. تو اس تکلیف کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے اسی شوہر سے, سابق شوہر سے نکاح کرنے سے روک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں کرنا. یہاں پر جو پس منظر ہے وہ اسی مسئلے کو بیان کرنا ہے کہ عدت گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی خاتون اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے رضامندی سے, تو ایسی صورت میں لڑکی کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ نہ روکیں. لڑکی کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ نہ روکیں. اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا, ایک مسئلہ تو یاد رکھیے اس میں بھی روکنا منع کیا گیا ہے. اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے جو ہم نے بیان کیا. یہ دارالقضا میں چونکہ میں تھا
تو وہاں پر ایسے کئی مسائل آئے، کئی ایسے کیس آئے کہ خلا ہوا اور دونوں رونے لگے۔ خلا میں جانتے ہیں کہ آپسی رضامندی شرط ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ دونوں رونے لگے۔ اس کے بعد اب چونکہ کوئی عدت نہیں ہے پہلے شوہر سے، جو جس شوہر کے نکاح میں تھی اس کے لیے کوئی عدت نہیں، عدت ہے تو دوسرے کے لیے ہے، تو پھر دوبارہ جو ہے ان کا نکاح ہوا۔ تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ نکاح ختم ہونے کے بعد، رضامندی سے بھی نکاح ختم ہونے کے بعد دونوں کو کبھی کبھی شرمندگی ہوتی ہے، دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہوا کہ گھر والوں کو کہا گیا لڑکی گھر والوں کو مت روکو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سابق شوہر یعنی اس نے طلاق دی، عدت بھی گزر گئی، تو اب وہ اپنے آپ کو یہ سوچتا ہے دل میں کہ اس کی شادی یعنی میری جو پہلی بیوی ہے اس کی شادی جو ہے کہیں نہ ہو۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے ہماری بے عزتی ہوگی۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ ہماری بے عزتی، اس کے لیے وہ طرح طرح کی رکاوٹیں بھی ڈالتا ہے، منع بھی کرنے جاتا ہے کہ اس سے نہیں کرنا، اس سے نہیں کرنا۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی نہ ہو، کہ کیوں بھائی؟ کیونکہ ہماری یہ کبھی بیوی رہ چکی ہے تو اس سے ہماری بے عزتی ہوگی۔ یہ باتیں دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر دونوں کو منع کیا گیا، پہلے شوہر کو بھی منع کیا کہ اگر وہ خاتون کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے تو تم اس میں رکاوٹ مت بنو، اور لڑکی کے گھر والوں کو بھی منع کیا گیا کہ اگر تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن پہلے شوہر سے ہی نکاح کرنا چاہے آپسی رضامندی سے بغیر کسی زور دباؤ کے تو اس کو منع مت کرو۔ دراصل اس واقعے کا، اس آیت کا شان نزول بھی ایسا ہی واقعہ ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی بہن کی شادی ہوئی تھی ایک شخص سے، انہوں نے اس کو طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی۔ اب آپس میں پھر دونوں نے ارادہ کیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں گے نکاح کر کے۔ تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پہلا شوہر آیا اور اس نے کہا کہ ہم جو ہے شرمندہ ہیں، ہم سے جو غلطی ہوئی ہے ہمارا نکاح دوبارہ کرا دیجیے، چونکہ بھائی تھے بڑے۔ تو انہوں نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا کہ ہم نے تم کو اپنی بیوی دی، اپنی بہن دی اور تمہارے ساتھ احسان کیا، یہ سلوک کیا، اور تم نے اس کو طلاق دے کر الگ کر دیا۔ خدا کی قسم میں تمہیں جو ہے تمہارا نکاح اپنی بیوی سے نہیں کراؤں، اپنی بہن سے نہیں کراؤں گا، اپنی بہن سے تمہارا نکاح نہیں کراؤں گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو اچھا نہیں سمجھا گیا، اس کی تردید کی گئی، اس کو غلط کہا گیا۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر ٹوٹ پڑنے والے صحابہ کرام تھے نا، فوراً جو ہے ان کو اپنے غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ان کے شوہر جو سابق تھے ان سے کرا دیا، اور چونکہ قسم کھا لی تھی اس لیے اس کا کفارہ بھی ادا کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا بھی واقعہ اسی طرح کا ہے، تو انہوں نے بھی اس آیت کے نزول کے بعد اپنی غلطی کا احساس کیا اور پھر جو اس کے سابق شوہر تھے ان کی بہن کے ان سے نکاح کرایا اور غلطی کا اور جو قسم کھائی تھی اس کا کفارہ بھی ادا کیا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم میں سے ایسے لوگ پائے جاویں کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، پھر وہ عورتیں اپنی عدت بھی پوری کر چکیں، تو تم ان کو اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ باہم سب رضامند ہو جائیں قاعدے کے موافق۔ رضامندی شرط ہے کیونکہ وہ اس کی بیوی نے کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتی۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ عاقلہ یعنی عقل مند ہے، مجنون نہیں، دیوانہ نہیں، دیوانی نہیں ہے، یا اور اسی طریقے سے بالغ بھی ہے، تو اس کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ پہلا نکاح ہو چاہے وہ دوسرا نکاح ہو۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی خاتون عقل مند ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، مجنون اور دیوانی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے وہ بالغہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کی رضامندی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ اس کا باپ کیوں نہ ہو، اگر وہ بالغہ ہے تو۔ پھر کبھی اس کا انشاءاللہ مستقل کہیں بحث اس کی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مضمون سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اس مضمون سے نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو کہ تم میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو، یعنی اس نصیحت کو قبول کرنا تمہارے لیے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر نہیں مانیں گے تو
ہو سکتا ہے کہ سابق شوہر اور ان کے چونکہ باہم ایک دوسرے نے طے کر لیا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی غلط قدم اٹھا لیں تو اس سے جو ہے تمہارے گھر کی بھی بدنامی ہوگی اور سماج کی بھی بدنامی ہوگی. اسی لیے کہا کہ ان کی بات مان لو, اسی میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ مصلحت کو جانتے ہیں, تم نہیں جانتے. تم نے کبھی کبھی اپنی انا میں آ کر یہ فیصلہ کر دیا کہ بھائی ہم اپنی بہن کا یا اپنی بیٹی کا نکاح اس شوہر سے نہیں کرائیں گے جس نے کہ اس کو طلاق دے دی ہے, یا وہ اچھا نہیں ہے, یا اور بھی کچھ سوچ رکھا ہے ذہن میں. تو ان سب مصلحتوں کو پرے کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین مصلحت جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس پر بجا لائیے, اس پر عمل کر لیجئے کہ اگر وہ دونوں رضامند ہیں تو اس صورت میں دونوں کا نکاح ہونے دیجئے اور اس میں رکاوٹ مت بنیے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, تم نہیں جانتے ہو. انجام کیا ہوگا یہ نہیں جانتے ہم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی صحیح سمجھ اور پوری امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.